السلام علیکم، پاک وائی سٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں کس نمبر 29 کی طرف۔ اپنی تازہ ترین بےعزتی پر میں جی بھر کے تلملا رہی تھی۔ اس تلملاہٹ نے تو زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہنا تھا، اور اب جو نبیلہ پھوپھو کے پاس بھیج کر مجھ بیچاری پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مگر بھلا ہو میرے پیارے ڈیڈی کا۔ انہوں نے صبح صبح ناشتے کے میز پر ایک جذباتی تقریر کر کے مما کے ارادوں کو ڈانوا ڈول کر دیا تھا۔ تبھی تو مما نے شمو کو میری پیکنگ کھولنے کا آرڈر دے کر مجھے حد سے زیادہ مسرور اور شاد کر دیا تھا۔ ڈیڈی کی بے پایہ محبت پر پہلے بھی مجھے شک نہیں تھا، اور اب تو اس محبت پر گویا مہر لگ چکی تھی۔ اور ادھر ڈیڈی میرے کان میں کہہ رہے تھے، ان دونوں خواتین کے ہاتھ سے بنے بدمزہ کھانے کھا کر ہم نے بھلا مرنا تھا کیا؟ مجھے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے بنے کافی پیے بغیر نیند بھلا آ سکتی تھی، مگر ڈیڈی یہ فزکس اور کیمسٹری میں رو دینے کو تھی۔ ارے چھولے میں جھونکو فزکس کو، کوئی ضرورت نہیں ننھی سی جان کو غم لگانے کی، اگلے سال آرام سے پیپر دے دینا۔ پاپا نے لاپرواہی سے میرے شانے تپ تپائے۔ ایسی ہی تو میں اپنے پاپا اور ڈیڈی کے گیت نہیں گاتی تھی، انہوں نے کبھی مجھے مایوس ہونے نہیں دیا تھا۔ ان کی ایسی ہی محبت کی وجہ سے میں ابھی تک میٹرک میں اٹکی ہوئی تھی۔ دراصل رزلٹ آنے کے بعد مما مار کٹائی کا پیریڈ لیتی تھی، اور پھر میں 3-4 گھنٹے سکھ کی کیفیت میں گزار دیتی تھی۔ پھر میری سوجی سوجی آنکھیں دیکھ کر ڈیڈی اور پاپا جی جان سے میری ہمت بندھاتے تھے۔ ان سے میری ایشوریہ رائے جیسے موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو جو نہیں دیکھے جاتے تھے۔ سائی ٹینشن نہ لینا بیٹے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، تم ایک دفعہ پھر کوشش کرو، محنت کرو، یہ ڈیڈی کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ اور مما سیخ پا ہو جاتی تھی، بھائی جان آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہاں ٹینشن لی نہیں دی جاتی ہے، اگر یہ ٹینشن لیتی تو اس کا طول اور عرض اتنا پھیلا ہوا نہ ہوتا۔ اسود بھائی بھی میرے صحت کے دشمنوں میں سے تھے، ہو نہ ہو خود بڑے اسمارٹ ہے۔ میں نے ناک چڑھائی، بک بک سن لو بس۔ مما غصے سے بولی، جاؤ اسود کے لیے چائے بنا لاؤ۔ کام کے وقت سایہ یاد آ جاتی ہے، میں کہنے سے باز نہیں آئی، فری سے کہیں چائے بنا لائے۔ میں نے شان بنیازی سے کہا، مجھے جو شاندار نہیں پینا۔ اسود بھائی نے ناگواری سے کہا، سائی کے علاوہ کوئی اچھی چائے بنا ہی نہیں سکتا۔ اب وہ میری تعریف کر رہے تھے جیسے میں سراسر خوشامد سمجھ رہی تھی۔ مسکا مت لگائیے، یہ مسکا کیا ہوتا ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ ایک بات تو سچ ہے، میری بہن سے اچھی کوئی چائے بنا ہی نہیں سکتا۔ بہن صدمے کی شدت سے میرا دل ڈوبنے لگا، نہ جانے ہر خوبصورت اور قابل لڑکے کو میں بہن کیوں لگتی تھی۔ اگر شادی ہو جاتی تو کم از کم پڑھنا تو نہ پڑتا، اور میں واحد ایسی لڑکی تھی جو اپنے لیے بڑے پرے کھانے پینے کے شوقین سسرال کی دعائیں مانگتی تھی، جنہیں کانے ٹسنا کر میں اپنا گرویدہ بنا لیتی، اور کم از کم وہ مجھ سے میری ڈگریوں کے بارے میں نہ پوچھتے۔ مما کے نزدیک میں ساری دنیا کی لڑکیوں سے زیادہ نالائق، جاہل اور کم ذہن تھی، مگر دل ہی دل میں وہ میرے سگڑاپے کے قابل ضرور تھے۔ میں ہر پن میں طاق تھی، اور میرے سگڑاپے کا سارا کریڈٹ بڑی مما کو جاتا تھا۔ انہوں نے مجھے کوکنگ سے لے کر سلائی کڑھائی تک ہر فن میں طاق کر دیا تھا، مگر مما کے نزدیک میری ان خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ ویلے لوگوں کے سیاپے کہہ کر میری ان خوبیوں کو مٹی میں رول دیتی تھی۔ سائی، ایک تو تم نہ جانے کس مراقبے میں چلی جاتی ہو۔ مما نے خفگی سے کہا، اب اٹھ بھی چکو، جا رہی ہوں میں۔ دھپ دھپ کرتی کچن میں چلی گئی۔
امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا کس پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں, کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا, اور چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے. اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.